السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے قرآنی مثالوں کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو مثالیں ہیں اس کو مکمل پڑھ لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ 5واں موضوع پڑھیں گے جو قرآنی مثالوں کا ہے، اور وہ ہے ہدایت کا نور، ہدایت کا نور کی جو مثال اللہ نے قرآن بیان کی۔ اس کی مثال اللہ نے بیان کی سورہ نور میں، جو معروف آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کی نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کے قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کی تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو مثال اللہ نے بیان کی ہدایت کی نور کی، یہ سورہ نور میں جو آیت ہے اللہ نے بیان کیا ہے، یہ بہت اہم مثال ہے، اور اس کے بارے میں اہل علم نے بہت طویل کلام کیا ہے، اور بعض نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں اس مثال کے بارے میں۔ اللہ نے یہ جو مثال اللہ نے یہاں پر دی، ہدایت کی مثال اور نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہوتی ہے، جو اللہ کا جو نور ہے، اللہ کا جو وحی ہے، جو نور ہے، اس کی مثال مومن کے دل میں کس طرح ہوتی ہے، اس کی مثال مومن کے دل میں کیسے ہوتی ہے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمینوں کا، خود اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اس طرح سے آسمان زمین میں جو بھی نور ہے وہ اللہ کے نور سے ہے، تو ساری دنیا کو نور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے کہ ساری دنیا میں نور وغیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود نور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کیا ہے؟ خود نور ہے، اور قیامت کے دن جب سارے روشنی دینے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی، جیسا کہ سورج، چاند اور ستارے، جب ان کی روشنی ختم ہو جائے گی تو اللہ کی روشنی رہے گی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن نور زمین روشن ہوگی اس زمین کے رب کے نور سے، تو اللہ تعالیٰ خود نور ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو نور دینے والا ہے سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ نے یہ اللہ کا جو نور ہے، اور اللہ کا اصل نور قرآن ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کو بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے نور، تو یہ قرآن کی اہم صفت ہے کہ وہ نور ہے، سب سے اہم نور یہ نور قرآن ہے۔ اسی کے نور کے دو قسم، ایک حسی جو محسوس ہونے والا ہے، جو فیل ہونے والا نور، ایک اصل ہے معنوی جو اصل نور ہے، وہ ایمان کا نور ہے، وحی کا نور ہے، اور یہ اصل ہے، اور یہ قرآن میں ہے اور حدیثوں میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا، اس لیے کہ قرآن نور ہے، اور قرآن تو یہ جو اللہ کا جو نور ہے، اس کی کیا مثال ہے مومن کے دل میں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات اور مثل نوری، اللہ کا جو نور ہے مومن کے دل میں کس طرح ہے؟ کمشکات فیہا مصباح،
جیسے کہ کیا ہے ایک طاق جس میں چراغ ہو. طاق اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ طاق اس کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسا یعنی حصہ اور ایسا یعنی ایک طاق جو دیوار میں ہو لیکن وہ یعنی کھڑکی نہ ہو. کھڑکی اور اس میں کیا فرق ہے طاق میں کہ کھڑکی باہر کی طرف کھلی ہوتی ہے، تو یعنی آؤٹ سائڈ یعنی باہر کے سائڈ وہ کھلی ہوتی ہے، لیکن طاق ایک دیوار کے اندر ایک سوراخ ہم کہہ سکتے ہیں، دیوار کے اندر ایک سوراخ، لیکن وہ کھڑکی نہ ہو، یعنی وہ بیک ہے، یعنی کھلی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو طاق ہے اس کے اندر وہ ہے کہ ایک مصباح، ایک چراغ رکھی ہوئی ہے، ایک یعنی چراغ اس میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طاق کے اندر کیا ہے؟ ایک چراغ ہے. تو یہ لیمپ ہے، یعنی کیونکہ کیا ہے؟ لیمپ ہے. تو یہ جو فرمایا گیا مثلا کمشکات فیہا مصباح، کہ ایسا مشکات جو طاق ہے، یعنی جو دیوار میں طاق ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ مصباح. اس کے اندر کیا ہے؟ مصباح. اور یہ خاص بات کیا ہے کہ اگر روشنی چراغ کو اگر رکھا جائے اس طاق کے اندر تو روشنی پھیلتی نہیں بلکہ اندر جمع رہتی. صحیح، وہ پیک ہے، یعنی تینوں سائڈ سے پیک ہے اور ایک سائڈ کھلا ہوا ہے نا، تو یہ اس لیے وہاں پر روشنی جمی ہوئی رہتی ہے. پھر فرمایا کہ نا یہ جو طاق کے اندر جو چراغ تھا، یہ جو چراغ ہے یہ چراغ ایک ہے نا شیشے کے اس کے ایک ہے نا قندیل میں، المصباح فی زجاجہ، یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے کی قندیل میں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے آگے اب یہ جیسے کہ گویا کہ ایک طاق ہے، طاق کے اندر ایک شیشہ ہے جو قندیل ہے شیشے کی، اس کے اندر ایک ہے نا چراغ ہے. فرمایا کہ نا پھر اللہ نے فرمایا کہ ازواج کأنہا کوکب دری، اور یہ جو شیشہ ہے یہ بالکل اتنا زیادہ صاف ہے اور کلیئر ہے اور چمکتا ہے جیسا کہ وہ کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے. گویا کہ وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے، بالکل صاف اور ٹرانسپیرنٹ. ایسا کیا ہے؟ وہ شیشہ ہے، گویا کہ وہ ستارہ ہے روشنی میں اور صفائی میں اور چمک رہا ہے. یہ ہو گیا. اس کے تو اللہ نے فرمایا کہ نا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جو چراغ ہے، چراغ کو تیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کون سے تیل سے وہ نہ جلایا جا رہا ہے یہ چراغ؟ سب سے بہترین تیل سے. وہ کون سا تیل ہے؟ زیتون کا تیل، زیتونۃ، اور جو مبارک تیل، اس لیے اللہ نے کہا کہ زیتون کیا مبارک تیل ہے. فرمایا کہ لا شرقی تھی ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ وہ مغربی، نہ مشرقی نہ مغربی ہے. کیا مطلب مشرقی نہیں مغربی نہیں؟ بلکہ بیچ میں. اگر مشرقی ہوتا تو اس کو سورج دن کے آخری میں نہ لگتا، اور اگر مغربی ہوتا تو اس کو دن شروع کے دن میں، دن کے پہلے حصے میں اس کو یعنی سورج کی روشنی نہیں لگتی، لیکن یہ بیچ کا ہے تو اس کو یعنی ہمیشہ پورے دن اس کو روشنی لگتی ہے، مکمل دن اس کو نا سورج کی روشنی لگتی ہے، اس کا تیل اور اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو سورج سے کوئی چیز روکتی نہیں یہ جھاڑ کو، تو وہ ہے نا زیتون کا تیل جو ہے، زیتون کا جو جھاڑ ہوتا ہے. پھر وہ میں کہ نا زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ یہ خود تیل میں روشنی آ جائے، تیل بغیر آگ لگے کہ روشنی دینے لگے. ایسے تیل میں روشنی کب آتی؟ جب اس میں آگ لگائی جائے، لیکن یہ اتنا زیادہ صاف ہے اور بہترین ہے کہ بغیر آگ لگائے کہ اس میں روشنی آ سکتی ہے، ایسے لگے کہ روشنی ہے. یکاد اسے تو یضیء، خود تیل یعنی میں روشنی یعنی لگتا ہے کہ روشنی آ گئی، حالانکہ اس کو آگ لگی نہیں. پھر فرمایا نور علی نور، اگر پھر آگ کی روشنی آ جائے تو پھر نور پہ نور ہو جائے گا، روشنی پہ روشنی. ٹھیک ہے نا. بِيَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے یعنی اپنے نور کی طرف. تو یہ مثال ہے، یہ جو مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ نا ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہوا ہے کہ ایک طاق ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، شیشے کا قندیل ہے، اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور چراغ، اور پھر اللہ نے یہاں پر شیشے کی صفت بیان کی کرنا کوکب دری، وہ ایک یعنی چمکتا ہوا ستارہ ہے. پھر فرمایا کہ نا یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ کو زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے، اور نہ وہ مشرقی نہ مغربی ہے بلکہ بیچ کا ہے، تاکہ اس کو سورج کی روشنی ہمیشہ لگے، دن کے پورے حصے میں لگے. پھر فرمایا کہ نا قریب ہے کہ وہ تیل خود روشن ہو جائے اگرچہ اس میں آگ نہ لگی جائے. پھر جب آگ لگتی تو نور پہ نور آیا تھا، نور علی نور، نور علی نور. تو یہ سب سے پہلے یہ کہ نا کہ ایمان نور ہے. ایمان کیا ہے؟ نور ہے. جب انسان کے دل میں آتا ہے، اسے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ نیکی ان الحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی کی ایک روشنی ہوتی ہے چہرے میں، اور نور ہوتا ہے دل میں، اور نور ہوتا ہے نور فی القلب. ٹھیک ہے نا.
اب اللہ نے یہ جو مثال ہے یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے. اب اس طرح سے لیکن جو دل کی جو مثال ہے یہاں پر جو اصل ہے جو ممثل لہو ہے جس کے لیے اللہ نے مثال بیان کی وہ ہے اللہ کا نور مومن کے دل میں. تو گویا کہ جو مشکات جو طاق ہے وہ گویا کہ وہ مومن کا سینہ ہے جو طاق ہے. اور جو شیشہ ہے قندیل میں جو جو وہ کیا ہے وہ دل ہے. وہ مومن کا کیا ہے وہ مومن میں جو شیشے کا جو قندیل ہے وہ گویا کہ مومن کا دل ہے شیشہ. تو مومن کا دل صاف رہتا ہے اور نرم رہتا ہے تو ٹھیک ہے نا اور مضبوط رہتا. تو یہ جو شیشے کی جو صفات ہے مضبوط صاف اور نرم ٹھیک ہے نا. تو اور اس طرح سے ہی نا تو یہ جو کیا ہے تو طاق ہم نے کہا کہ سینہ ہے اور شیشہ یہ اور یہ دل ہے. اور پھر جب اس پہ یہ جو آتی ہے تیل اور تو یہ وحی کا ہے وحی اور یہ آسمان کی کیا ہے یہ وہ یعنی وحی ہے. تو یہ جو تیل ہے یہ نا وحی ہے ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہے نا یہ ہے نا یہ سب اگر جمع ہو جائے تو پھر انسان کا تو اس سے روشنی نکلتی ہے اور چراغ جلتا ہے. تو یہ کیا ہے ایمان ہے. تو خلاصہ کیا ہے ایمان اور اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین اور ہدایت ہے. تو یہ اللہ نے کیسی بہترین اور عمدہ مثال بیان کی ایمان کی ہدایت کی جو انسان کے دل میں ہوتی ہے جو مومن کے کیا ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے مومن کے دل میں ہوتی ہے. تو یہاں پر بہت سے فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے. اس طرح سے چاہیے کہ مومن کا دل صاف رہے. مومن کا دل ہمیشہ صاف رہتا اور اسی طرح سے دل میں یعنی دل کو روشن کرنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے جو وحی ہے. بغیر جس طرح چراغ بغیر تیل کے نہیں جلتا اس طرح سے دل بھی بغیر وحی کے وہ میت ہے وہ مردہ ہے. تو وحی قرآن جو وحی ہے حدیث وحی ہے یہ ضروری ہے دل کو. اس کے بغیر انسان زندہ مردہ رہتا. تو قرآن کو ضروری کہ ہم اس کو سیراب کریں قرآن سے اور حدیث سے. اور جیسا کہ یہاں فرمایا کہ نا یہ تیل جس کو اب یہ جھاڑ سے تیل نکالتے ہیں یعنی زیتون کے پھل سے. تو اس کو یہ پھل کو نچوڑتے ہیں تاکہ تیل نکالنے کے لیے. اس طرح وحی کو نچوڑنا پڑے گا ہمیں محنت کرنا پڑے گا تاکہ وحی کا خلاصہ ملے. یعنی استنباط جو ہوتا ہے غور فکر ہوتا ہے قرآن میں جب انسان کو کوئی یعنی ملتی ہدایت. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ایک پھل کھا لیا نہیں. تیل چاہیے بہترین تیل تو اس کو نچوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہدایت چاہیے تو قرآن کو نچوڑنا پڑتا ہے حدیث کو نچوڑنا پڑتا ہے. یعنی اس میں نا غوص لگانا پڑتا ہے اس میں ڈوبنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کو نور ملتا ہے اور خالص تیل ملتا ہے ٹھیک ہے نا. تو یہاں تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہے اس میں یہ نا ضرور اس طرح سے پھر اللہ نے جو فرمایا نور علی نور. نور پہ جو نور ہے کہ ایک تو نور تھا جو دل میں کی جو فطرت جو فطرت جو سلیمہ ہے. پھر اس کے اوپر اگر وحی آئی تو یہ نور پہ نور ہو گئی. اسے خود اگر وحی بھی نہ آئے تو انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اگر وحی بھی نہ ہو. اس کی فطرت میں یہ چیز ہے اور عقل اس بات پر گواہ ہے. لیکن جب وحی آتی ہے تو یہ نور پہ نور آیا تھا. جس طرح ہے نا وہ تیل کے اوپر اگر آگ بھی لگ جائے تو کتنی بڑی روشنی ہو جاتی. اس طرح سے یہ جو نور علی نور یہ ٹھیک ہے نا جو فطرت ہے انسان کی وہ خود اصل لیکن نور ہے. پھر اس کے اوپر وحی کی نور آ جائے تو یہ نور علی کیا یہ نور علی نور ہے. اور اس طرح سے یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا نور اللہ کا نام ہی نہیں ہے. تو صحیح ہے یعنی بعض نے کہا کہ نور اللہ کا نام ہے اور لیکن صحیح ہے کہ نا یہ نور اللہ کا صفت ہے. نور اللہ کی کیا ہے صفت ہے. نور اللہ کی کیا ہے یہ صفت ہے. اور نور کے دو قسمیں ہیں ایک آخرت ایک دنیاوی نور اور ایک آخرت کا نور اخروی نور. اور دنیاوی نور دو ہے ایک حسی نور جو محسوس کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں لائٹ وغیرہ جو سورج کی روشنی وغیرہ ہے. لیکن ایک معنوی نور جو دنیا میں ہوتی ہے جو یعنی دنیاوی نور کا دوسرا حصہ ہے دوسری جو پارٹ ہے وہ جو قسم ہے وہ ہے کہ نا معنوی نور جو انسان جو ایمان کا نور ہے جو ایمان کا کیا ہے ایمان کا نور ہے اور ہدایت کا نور ہے. پھر اور جو آخرت کا نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر مومنوں کو دے گا تاکہ وہ نور لے کر پل صراط پار کریں گے. پل صراط کیا کریں گے اس کو پار کریں گے. اور یہ منافقین کو نہیں ملے گی منافقین کو یہ نہیں ملے گی بلکہ منافقین کہیں گے یعنی مومنوں سے کہ تمہارا ویٹ کرو ہم تاکہ ہم بھی تمہارا کوئی نور لے لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اور اس سے بلاد میں اللہ نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم. ٹھیک ہے نا یہ تو نور اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے یہ نور دے گا جس سے وہ کیا کریں گے پل صراط پار کریں گے. اسے جانتے ہیں کہ پل صراط میں فل اندھیرا ہوگا اور اس میں انسان کو ایسا نور یعنی اتنا نور ملے گا جتنا اس کا ایمان دنیا میں اس کا نور تھا. جتنا اس کا دنیا میں ایمان کا نور تھا اس کے حساب سے اس کو آخرت میں پل صراط پر اس کو نور ملے گا تاکہ وہ پل صراط کو پار کرے اور کراس کرے.
اور قرآن میں اللہ نے نور کا لفظ بہت استعمال کیا، تو قرآن میں گویا کہ تقریباً 49 بار نور کا لفظ ذکر آیا، تو اللہ نے قرآن کو نور کہا، اللہ تعالیٰ نے کبھی رسول کو بھی نور کہا، اس طرح سے دین کو اللہ نے نور کہا قرآن کی بعض آیتوں میں، جیسے ایمان کو بھی، ہدایت کو بھی اللہ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا کارساز ہے اور ان کا دوست ہے جو ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ نور کیا ہے؟ یہ قرآن اور دین ہے اور یہ قرآن ہے۔ اب یہ اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی تھی وہ تھی ہدایت کا نور، تو اصل ہدایت ہے، اصل ایمان ہے، تو اصل جو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ ایمان پر اور ہدایت پر، دو چیزوں پر فوکس کرنا ہے، یعنی اور ہماری ترکیز ہونا ہے، وہ ہے ہدایت اور ایمان۔ ہدایت کی تو ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور انسان اگر اللہ کی ہدایت نہ ہو تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ایک تو دعا سے ہدایت ملتی ہے، اسے ہم ہمیشہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں ہدایت کی۔ اس طرح سے اسی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، کہ تم سب گمراہ ہے سوائے جس کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں ہدایت دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہدایت چاہیے آپ کو دین دنیا میں، اللہ سے دعا کریں، اور تو ہم اس کی اللہ نے خود ہمیں دعا سکھائی کہ ہم دعا کریں، ایسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طرح سے قرآن میں ہدایت ہے، اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، ہر چیز میں، ہر سیدھے یعنی سیدھا راستہ ہر چیز میں، دین میں، دنیا میں، آخرت کے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ہدایت ملتی ہے محنت کرنے سے، آگے بڑھنے سے، پہل کرنے سے۔ اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت پہ آئے اللہ نے ہم کو ہدایت زیادہ دی، اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں۔ تو اصل انسان کوشش کرے، پہل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید دے گا۔ اگر وہ پہل ہی نہیں کر رہا، آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دے گا؟ اس طرح سے کسی محنت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ نے فرمایا کہ محنت کرے، کہ اللہ فرمایا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرے ہم انہیں ضرور ہمارا راستہ دکھائیں گے، ضرور ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ اس طرح سے ہدایت کا ایک راستہ یہ بھی انسان اچھے لوگوں کو اختیار کرے، اچھے لوگوں کو اختیار کرے، اور ہدایت کا یہ بھی راستہ ہے کہ وہ قرآن حدیث کو پکڑے رہے، تھامے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہدایت، اس سے یعنی انسان کو کوئی نہ مل سکتی ہدایت۔ اس سے ایمان ہے، سر ایمان کی روشنی ہے، تو ایمان کا بھی انسان خاص خیال کرے، اور ایمان جو انسان کا جو بڑھتا ہے، اور سب سے پہلے ایمان کا تو ارکان، 6 ارکان، انسان اس کا خاص خیال کرے، ایمان کے 6 ارکان کا، وہ اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اور ایمان جیسے ہم جانتے ہیں کہ بڑھتا بھی کم ہوتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے، اور گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے گناہوں سے، تو اس سے خطرناک چیز ایمان کے لیے وہ ہے گناہ، اس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور نیکیوں سے انسان کا اور ایمان بڑھتا ہے۔ اس طرح سے دینی مجالس میں حاضر ہونا، اس سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کو تفصیل سے پڑھنا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں جس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایمان کی نشانیاں ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو انسان اس پہ غور کرے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو انصاری صحابہ کرام ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے مشکل ہے تو اپنے زبان سے روکے، زبان سے مشکل ہے تو دل سے برا مانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے اور کمزور یہ لیول ہے۔ پھر اور ایک بات میں ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو انسان دیکھے کیا وہ برائی دیکھتے وقت وہ غصے میں آ رہا یا وہ خوش رہ رہا، نارمل رہ رہا۔ اگر ہم دیکھا کہ کسی نے اگر جھوٹ کہا، غیبت کی، یا وہ غلط چیز کھا رہا ہے، یا نمازیں پڑھ رہا ہے، یا وہ غیبت کر رہا، تو اگر ہمارا دل ویسی کی ویسی ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن تو وہی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے رمضان میں، تراویح میں جب قرآن پڑھتے ہیں امام، تو کیا اس سے ہمارا ایمان بڑھ رہا نہیں بڑھ رہا؟ بڑھ رہا ہے تو الحمدللہ ایمان کی حالت ہے، نہیں بڑھ رہا ہے تو انسان ضروری کہ انسان اپنے آپ کو ریچیک کرے، تو یہ بھی ضروری ہے ایسا خیال کرے ایمان میں۔ اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من حب فی اللہ وابغض فی اللہ وعطا للہ منع للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو پورا کیا۔ تو کیا ہمارے سب چیزیں، محبت، کسی سے محبت، کسی سے نفرت، دینا کسی کو نہیں دینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو الحمدللہ ہمارا ایمان پورا ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان خیال کرے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو اور ایمانی اصل ہے۔
تو انشاءاللہ یہ کافی ہے باذن تعالیٰ. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ منافقوں اور نفاق اور منافقین کی جو اللہ نے صفات بیان کی، جو مثالیں بیان کی قرآن میں، اس کو ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.